وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ای ٹیکسی اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ کامیاب افراد میں گاڑی کی چابیاں تقسیم کی۔ تقریب سے خطاب میں کہا، ای ٹیکسی اسکیم روزگار کا باعزت منصوبہ ہے۔ پنجاب میں یہ اپنی طرز کی پہلی اسکیم ہے۔ ای ٹیکسی اسکیم میں خواتین کا 30% کوٹا ہے۔ دوسرے صوبوں میں عوام ٹوٹی ہوئی ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہیں۔ 42 لاکھ خاندانوں کو گھر کی دہلیز پر رمضان نگہبان کارڈ پہنچائے۔ رمضان نگہبان کارڈ کے ذریعے 10,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ پنجاب کی سب سے بڑی شاہ عالم مارکیٹ میں شٹر ڈاؤن پیرا فورس کے رویے سے تنگ تاجروں کی ہڑتال۔ شاہ عالم مارکیٹ کے تاجروں نے تجارتی سرگرمیاں معطل کر دیں۔ نائب صدر لاہور چیمبر خرم لودھی کا کہنا تھا کہ آئے روز مختلف ہیلے بہانوں سے دکانیں سیل کی جا رہی ہیں۔ گاہکوں کی عارضی کھڑی موٹر سائیکلوں کا بہانہ بنا کر تنگ کیا جا رہا ہے۔ رمضان مبارک میں تجارتی سرگرمیاں بھرپور ہوتی ہیں۔ اعلیٰ عہدیداران ان معاملات کو نوٹس لے کر مسئلہ حل کروائیں۔ خوف خدا نا قانون کا ڈر، 62 شخص نے سڑک کو بنا لیا گھر۔ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی میں 131D1 کے رہائشی رانا نعیم کی مبینہ غنڈہ گردی۔ سوسائٹی کی زمین پر قبضہ جما لیا، سڑک پر پلانٹر اور سیکیورٹی کیبن بنا کر راستہ تنگ کر دیا۔ منع کرنے پر 62 شخص رانا نعیم نے سیکیورٹی گارڈز پر رائفل تان لی، جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتا رہا۔ صورتحال کشیدہ ہونے پر انتظامیہ نے 15 پر کال کر کے پولیس کو طلب کیا، جس نے موقع پر پہنچ کر سیکیورٹی گارڈز کی جان بچائی۔ کنوینر ورکس عمران یاسین کے مطابق گھر کے اندر بھی بغیر نقشہ تعزین و آرائش کی گئی ہے، جو سوسائٹی قوانین کے خلاف ہے۔ نوٹس دینے پر مالک نے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی۔ لاہور کے 5 اہم تھانوں کی کمان تبدیل، انسپکٹر عمران نیازی ہربنس پورہ سے اب تھانہ رائے وینٹ کے نگہبان ہوں گے۔ سب انسپکٹر حسن نقوی تھانہ ٹی بی سٹی کی باغ دوڑ سنبھالیں گے۔ انسپکٹر وقاص اشرف کو تھانہ شاہدرہ ٹاؤن سے تھانہ ہربنس پورہ تعینات کر دیا گیا۔ رضوان چیمہ SHO تھانہ شاہدرہ ٹاؤن کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ سب انسپکٹر ملوک حسین کو اسٹیبلشمنٹ میں اہم ذمہ داری سونپ دی گئی۔ کم عمر ڈرائیور کے بھی اب لائسنس بنیں گے۔ 16 سے 18 سال کے کالجز کے لڑکے اور لڑکیاں ڈرائیونگ کر سکیں گے۔ DIG ٹریفک پنجاب وقاص وزیر کا کہنا تھا، 1 مارچ سے لائسنس بننے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ ناترا کے بے فارم سے لائسنس پرمٹ جاری کیا جائے گا۔ والد یا سرپرست کا اجازت نامہ ڈرائیونگ پرمٹ کے لیے لازمی ہوگا۔ 500 روپے ڈرائیونگ پرمٹ فیس ہوگی۔ کار یا کمرشل گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ IG عبدالکریم کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے پیش نظر صوبے بھر میں سیکیورٹی بڑھانے کا حکم۔ چینی باشندوں، سکھ یاتریوں اور غیر ملکی سیاحوں کی سیکیورٹی میں اضافے کی ہدایت۔ مساجد، امام بارگاہوں، مزارات اور حساس تنصیبات کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا حکم۔ بین الصوبائی سرحدی چوکیوں پر تعینات اہلکاروں کو انتہائی الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ڈرونز کے استعمال کے خطرے کے پیش نظر دفعہ 144 پر سختی سے عمل درآمد کا حکم۔ شہروں کے داخلی و خارجی راستوں پر مشکوک گاڑیوں اور رکشوں پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر، پنجاب کی جیلوں میں جیل وارڈرز کا ڈیوٹی شیڈول تبدیل۔ جیل وارڈرز اب 2 مختلف شفٹوں میں 4 گھنٹوں کی ڈیوٹی کریں گے۔ DIG ہیڈ کوارٹر جیل خانہ جات نے تمام سپرنٹینڈنٹس جیل کو مراسلہ بھجوا دیا۔ جیل حکام کے مطابق بھکر اور دیگر مقامات پر دہشت گردی کے واقعات کے بعد جیل وارڈرز کی ڈیوٹی تبدیل کی گئی۔ پنجاب حکومت کا صحت کے شعبے میں اہم فیصلہ، لاہور میں پنجاب کے پہلے میڈیکل ڈسٹرکٹ کا ماسٹر پلان تیار۔ 1500 سے زائد کینال اراضی پر پنجاب کا پہلا میڈیکل ڈسٹرکٹ بنانے کے لیے PC1 اور 3D ڈیزائن مکمل۔ منصوبہ رنگ روڈ سے منسلک ہوگا، مریضوں اور مسافروں کے لیے براہ راست رسائی ممکن ہوگی۔ منصوبے میں 22.87 کینال پر ہیلی پیڈ کی تعمیر کے لیے جگہ مختص، 32.38 کینال پر گیس اسٹیشن قائم کیا جائے گا۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب صنعت کاری پروگرام کی ورکنگ مکمل، 100 دنوں میں 100 نئی صنعتوں کے قیام کا ہدف۔ صنعتی ترقی کے لیے نیا فریم ورک تیار کر لیا گیا۔ برآمدی صنعتیں، ایگرو پروسیسنگ، فارما اور آئی ٹی انفراسٹرکچر ترجیحی شعبے ہوں گے۔ نئی صنعتوں کے لیے بینک آف پنجاب کے ذریعے 150 ارب روپے تک کی فنانسنگ ہوگی۔ عارضہ قلب کے مریضوں میں خطرناک حد تک اضافہ۔ پی آئی سی ایمرجنسی میں گزشتہ 8 ماہ میں 2,82,962 مریض رپورٹ، 2,726 پروسیجر، 627 پرائمری پی سی آئیز کی گئیں۔ ذرائع کے مطابق معمولی ہارٹ اٹیک کے مریض طبی امداد کے بعد ڈسچارج کیے جانے کا بھی انکشاف۔ ایم ایس پی آئی سی ڈاکٹر عامر کا کہنا تھا تمام مریضوں کو کیپیسٹی کے مطابق فوری طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت اجلاس، 16 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور دستیابی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ رمضان مبارک میں پرائز کنٹرول سے متعلق کارکردگی پر اضلاع کی رینکنگ کرنے کا فیصلہ۔ ڈویژنل کمشنر کو راولپنڈی میں سبزی منڈی کے قیام کے لیے موزوں مقام کی نشاندہی کرنے کا حکم۔ چیف سیکرٹری کا کہنا تھا عوام کو ریلیف کی فراہمی پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر ایک نہایت گندی اور گھٹیا سوشل میڈیا جو ہے وہ کیمپین چلائی جا رہی ہے، اور یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ یہ فتنہ پارٹی کا جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے اور جو نام نہاد بگھوڑے یوٹیوبر ہیں وہ اس کیمپین کے پیچھے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود کو صحافی کہتے ہیں، اور ہمارے صحافی برادری کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کو صحافی مانتے بھی ہیں، اور جب ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایکشن ہو تو پھر وہ سیاسی انتقام بنا دیا جاتا ہے، یا اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اظہار رائے کے اوپر جو ہے آزادی کے اوپر قدغن لگائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خلاف سوشل میڈیا پر گھٹیا مہم چلائی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظم بخاری کا کہنا تھا فتنہ پارٹی کے نام نہاد یوٹیوبر اس مہم کے پیچھے ہیں۔ جب ان یوٹیوبرز کے خلاف کوئی ایکشن ہو تو وہ سیاسی انتقام بنا دیا جاتا ہے۔ جہاز کی یارڈ میں 150 وی لاگز اور 100 کے قریب پروگرام ہوئے۔ اس گندگی کو اب ختم ہونا چاہیے۔ میرا سوال ہے کیا باقی وزیر اعلیٰ رکشہ استعمال کرتے ہیں؟ ان کا لیڈر بھی اپنے جلسوں میں زو میں گفتگو کیا کرتا تھا۔ پنجاب بار کونسل کی جانب سے مفت قانونی مدد کی فراہمی کا معاملہ۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مس عالیہ نیلم نے تجویز کردہ 24 وکلاء کے ناموں کی منظوری دے دی۔ پرنسپل سیٹ کے لیے 7، ملتان بینچ کے لیے 5 اور بہاولپور بینچ کے لیے 4 ناموں کی منظوری۔ راولپنڈی بینچ کے لیے 8 وکلاء کے ناموں کی منظوری۔ نوٹیفیکیشن سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن اسلام آباد کو ارسال۔ منظور شدہ وکلاء لاہور، ملتان، بہاولپور، راولپنڈی بینچز میں سائلین کی مدد کریں گے۔ سرکاری ملازمین کے تبادلوں سے متعلق ہائی کورٹ کا فیصلہ جاری۔ سرکاری ملازمت میں تبادلہ سروس کا حصہ ملازم اپنی مرضی کے اسٹیشن پر رہنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ فیصلے کا متن: جب تک انتظامی بدنیتی ثابت نہ ہو عدالتی مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ پرانے عدالتی فیصلے نئے قانون کی موجودگی میں درخواست گزار کے کام نہیں آ سکتے۔ عدالت نے بلڈنگ انسپکٹر محمد عمران کی تبادلے کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ ہائی کورٹ میں میڈیکل یونیورسٹیوں کی تحقیق میں جعل سازی روکنے کے لیے درخواست پر سماعت۔ میڈیکل یونیورسٹیوں کی تحقیق میں جعل سازی، ڈیٹا تبدیلی اور دوسروں کے کام کی چوری ہو رہی ہے۔ اخلاقی ضوابط نہ ہونے سے پروفیسر کے تحقیقی مقالے عالمی اخلاقی ضوابط کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ درخواست گزار کا موقف: عدالت نے گورنر پنجاب، حکومت پنجاب اور وی سی یو ایچ ایس سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس خالد اسحاق نے کیس سماعت کی۔